اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ یہ کما جو ہے یہ کاف حرف جر اور ما مصدریہ مجرور کا مجموعہ ہے۔ کما کو ہم جار اور مجرور قرار دے کر متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا۔ اب یہ کس کے متعلق ہوگا اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم آگے جو ارسلنا فیکم رسولا منکم ہے اسے انالائز کرتے ہیں۔ ارسلنا را سین لام مادہ، تین حروف سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ مادے کے حروف ہیں۔ نا جو ہے یہ سیان کلر میں اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل اور شروع میں جو حمزہ لگا ہوا ہے وہ زائد ہے، تو باب افعال کا یہ لفظ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے۔ را سین لام مادہ باب افعال، ارسل یرسل ارسالن، ارسال کرنا بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ارسلنا ہم نے بھیجا، تو یہ ارسلنا جو ہے یہ آپ کا فعل با فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد مضمون بتا رہا ہے، یعنی ٹرانسلیشن بتا رہی ہے کہ ہم نے بھیجا، تو سوال پیدا ہو رہا ہے کس کو بھیجا اور کہاں بھیجا، کچھ اس قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پہلے ہمیں جواب مل رہا ہے جی فیکم کی صورت میں۔ فیکم جار مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا یہ ارسلنا فعل کے۔ تو ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں بھیجا، کس کو بھیجا یا کیا بھیجا، مفعول بہ چاہیے تو وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے رسولن کی شکل میں۔ تو رسولن یہاں پر مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہم کرتے رہیں گے کہ ارسلنا فیکم رسولن، ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول۔ اب ایک رسول میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ اب رسولن کے بعد اگر ہم جائیں ہمیں ایک اور جار مجرور نظر آ رہا ہے۔ منکم ہمارا جار اور مجرور کا مجموعہ ہے، اور جار اور مجرور ہم جانتے ہیں کہ متعلق ہوتے ہیں، تو متعلق سے بڑھ کر ہم ذرا مزید اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو نکرہ کے بعد یہ جار مجرور آ رہے ہیں، تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو ہم اس جار مجرور کو یا اس جملے کو نکرہ کی صفت بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے یہ جار مجرور رسولن کی صفت کے طور پہ۔ ایکچولی یہ ہوتا متعلق ہی ہے، یعنی وہ جو رسولن کی صفت ہے نا اس کے متعلق ہوگا یہ، لیکن ہم اسے پھر متعلق ہی کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح ہم جار مجرور کو خبر کی غیر موجودگی میں خبر کہہ دیتے ہیں نا، ایکچولی وہ خبر کے متعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح رسولن موصوف بن رہا ہے اور جو اس کی صفت آئے گی نا جو محذوف ہے اس کے متعلق یہ منکم ہوگا جار مجرور، لیکن چونکہ وہ صفت محذوف ہے تو ہم اس جار مجرور کو ہی صفت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا، یہ آج میرا خیال ہے پہلی دفعہ میں نے اس انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے۔ تو رسولن کی یہ صفت ہو گئی۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن ایک ایسا رسول منکم جو تم میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی رسول کی ایک صفت آ گئی کہ وہ تم میں سے ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو رسولن کو پھر ہم موصوف قرار دیں گے اور منکم کو اس کی صفت بنا دیں گے۔ کلیئر ہوگی؟ اب اسی حصے پر رہتے ہوئے یہ سارا جملہ جو ہے ارسلنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مصدریہ، کما میں جو ہم نے ما مصدریہ مانا ہے اس ما مصدریہ کا صلہ بنا دیں گے، اور یہ جو صلہ بنے گا صلۃ الموصول کہیں گے اسے، اس میں کسی آیت کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ما مصدریہ کا جو صلہ آتا ہے اس میں آیت کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی، اور یہ ما مصدریہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا۔
مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا پہلے ہم کہیں گے، اور مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے تو پھر مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا، اور مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ کاف حرف جر کے لیے محلن مجرور قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوگا. اب یہ کس کے متعلق ہوگا، یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کے بارے میں بہت خوبصورت رائے جو مجھے نظر آئی ہے، یعنی اس کما کے متعلق جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری آراء آپ کو اعراب القرآن کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن جو سب سے بہترین رائے مجھے نظر آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ تفسیر جلالین کے الفاظ آپ خود ہی پڑھ لیں. جی، تفسیر جلالین کا پیج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کما جو ہے یہ کس کے متعلق ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے جی متعلقن، یہ متعلق ہے کس کے، بی اتمہ. یہ جو پچھلی آیت میں ہمیں بالکل اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولی اتمہ نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تو یہ جو اتمہ فعل پیچھے استعمال ہوا ہے اس کے سے متعلق قرار دیا ہے. یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں، تھوڑا سا مزید غور کریں تو آگے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ای یعنی اتمامن کا اتمامیہا بارسالنا. میں واضح کر دیتا ہوں کہ انہوں نے متعلق کیسے قرار دیا ہے. انہوں نے اتمہ فعل کے متعلق اسے اس طرح قرار دے دیا کہ اتمہ فعل کا مصدر محذوف مانا. اتمہ ہم جانتے ہیں باب افعال کا فعل ہے، اتمہ یتمو اتمامن، تو اتمامن مصدر کو محذوف مانا اور اسے مفعول مطلق کے طور پہ رکھا، اور پھر اس اتمامن نکرہ مفعول مطلق کی صفت بنا کر جار مجرور کو رکھ دیا. بات سمجھ میں آ گئی نا، اور اس کو شو کیا کہ ولی اتمہ اتمامن کا اتمامہا بارسالنا فیکم رسولا منکم. عربی میں تھوڑی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو اردو ٹیکسٹ یعنی اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ دکھاتا ہوں. کما ارسلنا اتمہ سے متعلق ہے، یعنی اس طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیج کر نعمت کی تکمیل کی. تو گویا کما جو ہے جار مجرور یہ صفت بن گیا کس کی، ایک محذوف مصدر کی، اور وہ محذوف مصدر کس فعل کا ہے، وہ ہے پچھلی آیت میں جو اتمہ فعل استعمال ہوا ہے اس کا. امید ہے بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. تو الحمدللہ جی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں جی آیت نمبر 151 میں استعمال ہونے والے دوسرے جملے کی طرف. دوسرا جملہ جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جی یتلو علیکم آیاتنا، جس میں یتلو آپ کا فعل مضارع ہے، یا علامت مضارع بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تا لام اور واو مادے کے حروف ہیں اور الف زائد ہے. تا لام واو مادہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، تلا یتلو بن جاتا ہے، اور یتلو جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مضارع کا اس کے آخر میں الف نہیں لکھا جاتا. لیکن یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے کہ یہاں پر آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. عام عربی میں یتلو فعل مضارع اس کے آخر میں الف لکھنا غلطی ہوگا، لیکن قرآن مجید جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر یتلو آئے گا اس مقام پر، تو آپ نے اگر الف نہیں لکھا تو یہ غلطی ہوگا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، میں بار بار اس کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. تو یتلو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ بنے گا جی وہ تلاوت کرتا ہے. کیا تلاوت کرتا ہے اس کی بات آگے آئے گی، لیکن پہلے ہم یتلو کو فعل اور فاعل کا درجہ جو ہے وہ دے دیں، کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے ہم فعل کے ساتھ ہی فاعل جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پہلا صیغہ جو ہوتا ہے چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو، اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں چھپا ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ آگے وہ مرفوع فارم میں ظاہر ہو کر آ جائے. ٹھیک ہو گیا، تو یتلو فعل اور فاعل آ گیا. تو یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، آگے آ رہا ہے علیکم تم پر، یعنی تمہارے سامنے. یہ مفہوم ہوگا، علیکم یہ جار اور مجرور کا مجموعہ، یہ بن جائے گا متعلق، اور یہ متعلق کس کے ہو جائے گا، متعلق فعل کے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو فعل اوپر آ رہا ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ ترجمہ کریں، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر. کیا تلاوت کرتا ہے، آیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. آیاتنا جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. مضاف الیہ مل کر یہ بن رہا ہے جی مفعول بہ. مفعول بہ کس کا، یہ جو یتلو فعل ہے اس کا. کلیئر ہو گیا. تو اب یتلو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے پیچھے جملے میں رسولن کی صفت نمبر 2۔ تو میں نے آپ کو جو بات کہی تھی کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو عام طور پہ وہ جار مجرور اور جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو ایک صفت جو ہے وہ بن گیا جی جار مجرور اور دوسری صفت بن گیا یہ جملہ فعلیہ۔ تو اب ہم ترجمہ کو یوں کریں گے، ہم نے بھیجا تم میں ایک ایسا رسول جو تم میں سے ہے، ایک صفت ہوگی، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ امید ہے بات 100% کلیئر ہو رہی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ۔ جی واؤ کو ہم مان لیں گے عاطفہ۔ اب واؤ کو ہم عاطفہ اگر مان رہے ہیں تو اس واؤ سے پہلے جو جملہ ہمارا گزرا ہے نا، یتلو علیکم آیاتنا، اس کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے، اور اس واؤ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یزکیکم، اس کو ہم معطوف قرار دیں گے، اور پھر معطوف علیہ کو معطوف کے ساتھ ملا کر ہم رسولن کی صفت ثانی قرار دیں گے۔ امید ہے بات آپ کو کلیئر ہوگی۔ تو واو عاطفہ ہو گیا، اس کے بعد یزکی فعل مضارع آپ دیکھ رہے ہیں، علامت مضارع یا ہے، زا، کاف اور یا مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، تو جو 4 پاسبلٹیز ہمیں ملتی ہیں ان میں پہلی پاسبلٹی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، عین کلمہ کاف زبر والا نہیں ہے تو آگے چلیں گے، یہ باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ شد والا ہو، عین کلمہ شد والا ہے تو یہ باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یا تو حقیقتاً یا ہوگی یا پھر یہ واو سے چینج یا ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ناقص واوی جو ہے جب مزید فی افعال میں آتا ہے تو ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے جب ڈکشنری کو کنسلٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی مادہ تھا اس کا زا، کاف اور واو، باب تفعیل زکوا، یزکی وو اور تزکیوتن، اور پھر واو کو جب یا میں چینج کیا تو بن گیا جی زکایا، یزکیو، تزکیتن، اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی کیے تو بن گیا جی زکا، یزکی، تزکیتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی پاک کرنا۔ تو یزکی فعل آ گیا اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی ہم فاعل قرار دیں گے، تو یزکی ہمارا فعل اور فاعل کا مجموعہ بن گیا۔ تو یہ فعل اور فاعل ہو گیا۔ یزکی وہ پاک کرتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کو پاک کرتا ہے، تو آگے مفعول بھی ہمیں چاہیے جو کہ کم ضمیر منصوب متصل کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مفعول بھی ہو گیا جی یزکی فعل کا، اور یہاں پر ہمارا پھر جملہ جو ہے مکمل ہو جائے گا، یزکیکم وہ پاک کرتا ہے تمہیں۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، اور ہم اس کا عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ تو چلتے ہیں اب آیت نمبر 151 میں استعمال ہونے والے اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ آ رہا ہے جی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر واو آ گیا جی، اس واو کو بھی ہم عاطفہ قرار دے دیں تو پھر وہی ساری بات ہمیں کرنی پڑے گی کہ اس واو سے جو پہلے جملہ آ رہا تھا یعنی یزکیکم، اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اور اس واو کے بعد جو جملہ آ رہا ہے یعلمکم الکتاب والحکمت، اس کو ہم معطوف قرار دے دیں گے، پھر اس معطوف علیہ کو اس معطوف سے ملا کر ہم معطوف بنا دیں گے پچھلے جملے پر۔ یا آسان ترکیب یہی ہے کہ وہ جو پہلا جملہ تھا نا یتلو علیکم آیاتنا، اس کو ہم معطوف علیہ قرار دے چکے ہیں، اس کے بعد اگلے جملے کو یزکیکم کو ہم معطوف اول قرار دیں گے، اور یہ جو اب جملہ آ رہا ہے یعلمکم الکتاب والحکمت، اس کو ہم معطوف ثانی قرار دے دیں گے۔ تو یہ آسان ترکیب ہے، تو اسی پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے جی یعلمو سے، یعلمو علامت مضارع یا وہ بھی پیش کے ساتھ، اور پھر 4 پاسبلٹیز، اس میں سے دوسری پاسبلٹی ہماری یہاں پر بن رہی ہے کہ عین کلمہ شد والا ہے تو باب تفعیل ہو گیا، تو علمہ یعلم تعلیماً سکھانا کے معنی میں آتا ہے، ٹیچ کرنا کے معنی میں آتا ہے، تو یعلم پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس یعلم کے اندر ہی ہوا کی ضمیر جو ہے اس کو ہم اس کا فاعل قرار دے دیں گے، تو یعلم ہمارا یہ فعل با فاعل جملہ بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا، تو فعل با فاعل ہو گیا جی۔ اس کا ترجمہ ساتھ کریں،
युअल्लिमु वो सिखाता है। अब सवालात पैदा होंगे किसको सिखाता है और क्या सिखाता है। तो इससे हमें पता चला कि जी अल्लामा युअल्लिमु, और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि दो मफूल चाहता है, एक मफूल वो होता है जिसको सिखाया जाए और दूसरा मफूल वो होता है जो चीज सिखाई जाए। तो देखते हैं जी किसको सिखाया जा रहा है। तो कुम की जमीर आ रही है, जमीर मनसूब मुत्तसिल, ये मफूल बिही अव्वल हो गया। वो सिखाता है तुमको, क्या सिखाता है तुमको। अब मफूल बिही सानी चाहिए, वो आगे आ रहा है अल किताबा। अल किताबा आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा जरा यहां पर रुके, हमें अल किताबा के बाद फिर वाओ एक आतिफा नजर आ रहा है। तो हम अल किताबा को मातूफ अलैह करार दे देते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और दूसरे तरीके से बल्कि मैं आपके सामने रखता हूं कि अल किताबा यहां पर मफूल बिही सानी है हमारा। मैं आपके सामने जो अरब वाली तरकीब है उसको रखता हूं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अल किताबा मफूल बिही सानी हो गया, वाओ जो है ये आपका आतिफा हो गया, और इसके बाद जो अल हिकमत आ रहा है ना, इसको हम मातूफ करार दे देंगे। और ये मातूफ किस पर हो जाएगा, ये मातूफ हो जाएगा अल किताबा पर। तो गोया अल किताबा मातूफ अलैह हो गया, अल हिकमता मातूफ हो गया, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये मफूलुन बिही सानी हो गया युअल्लिमु फेल के लिए। तो वो तरकीब हमारी जंजीरी बरे सगीर की तरकीब है, और ये जो मैंने तरकीब आपके सामने लिखने की कोशिश की है ये अरब की तरकीब है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। तो इस जुमले को हम मुकम्मल करते हैं। युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता, वो तालीम देता है तुम्हें किताब और हिकमत की। अब इस जुमले को हम मातूफ सानी पहले ही करार दे चुके हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो रही है। तो चलते हैं अगले जुमले की तरफ। अगला जुमला जिसपे ये आयत मुकम्मल हो रही है वो है वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। वाओ फिर आतिफा आ गया, इसको हम आतिफा करार दे देते हैं, और जुमले का हम जुमले पर अत्फ करेंगे, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। इस्म का हमने इस्म पर अत्फ किया था, यानी मुफरद का हमने मुफरद पर अत्फ किया था, जुमले का हम जुमले पर अत्फ करेंगे। तो अब वाव के बाद फिर जुमला आ रहा है, तो गोया अब ये वाला जुमला जो आ रहा है ना, युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, इसको हम मातूफ सालिस करार दे देंगे। बात समझ में आ गई। फिर मातूफ अलैह अपने तीनों मातूफों से मिलकर रसूलन की सिफत बना देंगे। बात उम्मीद है क्लियर हो रही होगी। तो इस जुमले को अब हम यानी मातूफ सालिस को हम एनालाइज करते हैं। फिर युअल्लिमु आ गया, आगे कोई मरफू इस्म नहीं आ रहा, तो ये हमारा फेल बा फाइल बन गया। युअल्लिमु वो सिखाता है, किसको सिखाता है, ये मफऊल बिही अव्वल हो गया जी, मफूल बिही अव्वल। और अब हमें चाहिए मफूल बिही सानी। तो क्या सिखाता है, मालम तकूनु तालमूना सिखाता है जी। ये आपका मफऊलुन बिही सानी हो गया, क्लियर हो गया। और साथ ही अगर थोड़ा सा मजीद गौर करें, ये आपका इस्मुल मौसूल है, माँ इस्मुल मौसूल है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं जी, ये आपका इस्मुल मौसूल हो गया। और इस्मुल मौसूल जब भी आएगा उसका सिला जरूर होगा, और सिला आमतौर पर जुमला फेलिया होता है। तो वो जुमला फेलिया आपको नजर आ रहा है कि लम तकूनु तालमून, जिसमें लम जो है आपका हरफू नफी है, और हम जानते हैं फेल मुजारे से पहले आता है, और फेल मुजारे को अखफ या मजूम कर देता है और जोरदार नफी पैदा करता है। इसके बाद फिर तकूनु आ रहा है, तकूनु फेल नाकिस है, काना का सीखा है, जिसमें अलामत मुजारे ता आप देख रहे हैं, काफ वाव नून मादा है। वाव जो है ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल, काना जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा, खबर होगी, तो ये इस्म हो गया इसका। तो इसको मैं साथ कर देता हूं कि ये फेल नाकिस है आपका, साथ इसके इसी का इस्म है, क्योंकि इसी का नंबर 1 और 4 के अलावा है, तो हम कहेंगे फेल नाकिस बा इस्म। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं ताकि बात हमें क्लियर हो जाए। अब खबर चाहिए फेल नाकिस की, तो फेल नाकिस खबर मंसूब होती है अगर वो कोई इस्म होता, लेकिन इस्म नहीं आ रही खबर, बल्कि एक जुमला आ रही है, तो इस जुमले को हम महल्लन मंसूब करार देंगे फेल नाकिस की खबर के तौर पर। ठीक हो गया। अब ये जो खबर है तालमूना, इसका एनालिसिस कर लें, तो ये अलामत मुज़ारे ता के साथ है, ऐन लाम मीम मादे के हरूफ हैं, वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ाइल है, और नून जो है नून राबी यानी ज़ायद हर्फ है। तो ये तालमूना जो है सीखा नंबर 1 और 4 के अलावा है, तो इसका फ़ाइल हम पहले ही बीच में करार दे चुके हैं। तो ये बन गया जी फेल बा फ़ाइल, और ये फेल अपने फ़ाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर ये खबरू
کانا بن گئی، یہ کانا کی خبر بن گئی، اور کانا یعنی تکونو والا کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اسم الموصول کے لیے صلہ بن گیا۔ یہ اسم الموصول کے لیے کیا بن گیا جی؟ اسم الموصول کے لیے صلہ بن گیا، اور اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مفعول بھی ثانی ہوا یعلم فعل کے لیے، اور یعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہوا، اور معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں کے ساتھ مل کر یہ صفت ثانی ہوا رسول کی، اور رسول اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر مفعول بھی ہوا تھا ارسلنا فعل کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 151 کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیا۔ اس جملے کا ترجمہ رہتا ہے تو میں ساتھ کر دیتا ہوں کہ یعلمکم، وہ سکھاتا ہے تمہیں، کیا سکھاتا ہے؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہی میں مفہوم اس لیے ڈال رہا ہوں کہ لم استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی کوشش سے ترجمہ بھی کر دیا، انالائز بھی کر دیا، اب ہم چلتے ہیں اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھتا، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو الحمدللہ جی اعراب القرآن سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 آج ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔